نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں بالغیب بے دیکھی چیزوں پر واو اور یقیمون قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز واو اور من سے ما جو رزقناہم ہم نے انہیں دیا ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم نے سبق نمبر 12 میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 کی تلاوت کی اور اس کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ پڑھا۔ دوسری آیت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ کتاب ڈر رکھنے والوں کے لیے ہدایت ہے، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وہ متقی لوگ کون ہیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ وہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی۔ اس آیت میں 3 صفات بیان فرمائی۔ پہلی صفت یہ ہے کہ متقی لوگ وہ ہیں جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اس دنیا میں وہ ایمان معتبر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ قابل قبول ہے کہ جو اگرچہ کوئی چیزیں آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی، لیکن انسان اگر اپنی عقل سے ذرا بھی سوچے تو اسے وہ حقیقت نظر آئیں گی۔ اس کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا وجود، اللہ کا ایک ہونا اگرچہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے باوجود اس کائنات میں پھیلی ہوئی بے شمار چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر، اس کی توحید پر دلالت کرتی ہیں۔ اگر انسان اپنی عقل سے کام لے اور صحیح طریقے سے سوچنے کی کوشش کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور اس کے توحید پر ایمان لانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اب دل میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے جو چیز ہم آنکھوں سے دیکھ ہی نہیں رہے اس پر ایمان کیسے لائیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جب تک ہم آنکھوں سے کوئی چیز نہ دیکھ لیں اس وقت تک اس کا یقین نہیں ہوتا، لیکن یہ شبہ ہی غلط ہے، کیونکہ دنیا میں ہم بہت ساری چیزیں آنکھوں سے نہیں دیکھتے لیکن ان کی علامات سے ہم ان پر یقین کرتے ہیں۔ اس کی مثال ایک چھوٹی سی کہ اگر ہم دن میں دیکھیں فضا میں کوئی مسافر جہاز اڑتا ہوا جا رہا ہے تو اب اس جہاز میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں اس کا چلانے والا نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے باوجود ہم یقین سے یہ کہتے ہیں نہیں، اس جہاز کے اندر پائلٹ ہے جو اسے اڑا رہا ہے، اگرچہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن یہ جہاز اس پائلٹ کے بغیر نہیں اڑ سکتا۔ اس سے انسان یقین کر لیتا ہے کہ اس میں پائلٹ موجود ہے حالانکہ نظر نہیں آ رہا۔ تو دنیا میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو صرف آنکھوں سے دیکھ کر نہیں مانی جاتی بلکہ اپنی عقل سے سوچ کر مانی جاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا وجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اللہ کی وحدانیت ایسی چیز ہے جو اگرچہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی لیکن کائنات میں پھیلے ہوئے بے شمار دلائل انسان کو اس نتیجے پر پہنچاتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہ ایک اللہ ہے۔ نہاں پردوں میں ہے جلووں کی تابانی نہیں جاتی، نہاں پردوں میں ہے جلووں کی تابانی نہیں جاتی، وہ ہستی خود کو منواتی تو ہے جانی نہیں جاتی۔ یہ پورا عالم، یہ پوری دنیا ایک منظم اور مستحکم نظام کے تحت چل رہا ہے۔ سورج ایک خاص وقت پر نکلتا ہے، ایک خاص وقت پر غروب ہو جاتا ہے، چاند ستارے خاص وقت پر نکلتے ہیں، خاص وقت پر غروب ہو جاتے ہیں۔ یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ جنگل، یہ نباتات، یہ جانور، ہر چیز گواہی دے رہی ہے کہ اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اگرچہ ہم اس کو آنکھ سے نہیں دیکھ رہے لیکن عقل کے ذریعے ہم وہاں تک پہنچ رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کا فرمان یہ ہے کہ انسان کو در حقیقت اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا وہ اپنی عقل سے اور سمجھ سے کام لے کر ان حقیقتوں پر ایمان لائے جو اگرچہ اس کو نظر نہیں آ رہی لیکن ان کے اوپر دلائل موجود ہیں جن پر غور کرنے سے وہ سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ اسی کا نام ایمان بالغیب ہے۔ چنانچہ پہلی صفت متقیوں کی یہ بیان فرمائی گئی کہ وہ بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی آیت کے اندر 2 صفات اللہ تعالیٰ نے مزید بیان فرمائیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی وہ متقی لوگ کون ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ جو 2 چیزیں بیان فرمائیں ان کا تعلق عبادات سے، اور عبادات میں یہاں صرف 2 ہی چیزوں کا ذکر کیا، ایک نماز اور ایک اللہ کے رضا کی خاطر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی انسان کے ذمے اللہ تعالیٰ نے عبادتیں رکھی وہ دو ہی قسم کی ہیں۔ بعض عبادتیں وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، یعنی وہ انسان کی جسم کے ذریعے ادا ہوتی ہیں، انہیں جسمانی عبادات کہتے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے۔ اور بعض عبادتیں وہ ہیں جو مال خرچ کر کے انجام دی جاتی ہیں، جیسے انہیں مالی عبادات کہا جاتا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے۔ ان میں جو جسمانی عبادات ہیں ان کی طرف نماز قائم کرنے کے ذریعے اشارہ کر دیا، کیونکہ نماز جسمانی عبادات میں سب سے زیادہ اہم عبادت ہے اور یہ اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے۔ اور جبکہ دوسری طرف مالی عبادات کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں زکوٰۃ بھی آتی ہے، انسان حج اور عمرے میں خرچ کرتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے، نفلی صدقہ و خیرات بھی آ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان صفات سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔